من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. انشاءاللہ منگل سے امید ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس مہینے کی حاضری نصیب فرمائے, اس مہینے کے اندر اپنے اعمال کو مرتب کرنا نصیب فرمائے, اس مہینے کا فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے. اس مہینے کا مقصد اور ہے, حکمتیں اور ہیں, فضائل اور ہیں, لیکن مقصد اس مہینے کا سب سے زیادہ واضح ہے. اللہ نے جب روزوں کا حکم دیا تو اس کے ساتھ مقصد کو واضح کر دیا, ڈیفائن کر دیا کہ یہ مقصد ہے. دیکھو, فضیلتیں بھی دوں گا, حکمتوں سے بھی نوازوں گا, چیزیں بھی بہت زیادہ دوں گا, اور تمہاری روزی میں اضافہ کروں گا. یہ معاملات مثلا یہ کہ تمہاری روزی بڑھا دوں گا, شیطان کو قید کر دوں گا, تمہاری نفس کے اوپر قدرت آ جائے گی, تمہیں اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا طریقہ آ جائے گا, تمہیں فیصلے کرنا آ جائیں گے, تمہاری روزی میں کئی گنا اضافہ کر دوں گا. جیسے ہمیں نظر آتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ حصی طور پر بھی اللہ تعالیٰ روزی کو بڑھا دیتے ہیں, معنوی طور پر بھی روزی کو بڑھا دیتے ہیں. یعنی فائنینشلی بھی انسان کو مضبوطی ملتی ہے اس رمضان کے مہینے میں, اور برکت کے اعتبار سے بھی اس کو برکت محسوس ہوتی ہے اس رمضان کے مہینے میں. اس کو کہتے ہیں حصی اور معنوی. تو اللہ تعالیٰ روزی میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر, دعائیں قبول فرماتے ہیں اس مہینے میں. آپ دیکھتے ہیں اس مہینے میں عام انسان کا روحانی مرتبہ دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. ایک عام آدمی, میں بھی اس میں شامل ہوں, آپ بھی اس میں شامل ہوں, جو آدمی محنت کرتا ہے, اعتکاف کرتا ہے, جو آدمی تراویح پڑھتا ہے, تراویح کے علاوہ دیگر نوافل بھی پڑھتا ہے, جو آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن صحیح نیت سے روزہ رکھتا ہے, نیت کی تجدید کرتا رہتا ہے. میں اس کے حوالے سے پچھلے جمعے کو ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں ایک ترتیب بنانی چاہیے. چارٹ میں نے پیچھے الماری کے اندر رکھا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس مہینے کے اندر ایک ترتیب سے جو محنت کرتے تو پھر اللہ رب العزت اس کو اور بہت سی چیزیں عطا فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, ایک ہوتی ہے حکمت اور ایک ہوتی ہے علت. یعنی ایک ہوتا ہے اس کا فائدہ, لیکن ایک ہے کہ وہ ہے کیوں, اس کی کیا وجہ ہے. دیکھیں, دوائی کھاؤں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا, یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا, درد ختم ہو جائے گا, اور روٹی کھاؤں گا تو جسم میں انشاءاللہ طاقت آئے گی, کھانا کھاؤں گا یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. لیکن یہ کھا کیوں رہا ہوں, بنیادی طور پر کیوں کھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کا پروسیجر ہے. بیمار ہوں تو دوائی کھانی پڑے گی, بھوک لگی ہے تو روٹی کھانی پڑے گی. تو یہ اس کا پروسیجر ہے. اگر یہ پیچھے بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اس کام کرنے کے پیچھے جو بڑے بڑے فضائل نظر آ رہے ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے. ہمیں رمضان کے اندر اللہ رب العزت نے اعتکاف کی توفیق بھی دی, روزے کی توفیق بھی دی. ہم نے مسجد کے اندر خوب جم کے عبادت کی ہے, کئی قرآن مجید مکمل کیے ہیں. یہ میں اس وقت کی بات بتاؤں جب ہم نے کیے ہیں. عام طور پر ہمارے مزاجوں میں غفلت ایسی ہے, ہم دیندار لوگ, داڑھی والے, ٹوپی والے, مسجدوں میں بیٹھنے والے, ہمارے مزاجوں کے اندر غفلت اتنی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے گھر کی خواتین کو ہم پکوڑوں سموسوں سے نکلنے ہی نہیں دیتے کہ بھائی آپ نے بس سحری بنانی ہے بہترین کر کے, ٹائٹ کر کے, اور اس کے لیے آپ ریسیپی چیک کریں, اس کے لیے آپ کتابیں خریدیں, اس کے لیے آپ فلاں کام کریں, یہ اتنے قسم کے شربت بنائیے, اتنے قسم کی افطاری بنائیں. تو وہ افطاری ساری ہمیں خراب کر دیتی ہے. تو ہمیں یہ سب چیزیں ہم اپنی خواتین کو اس طریقے سے باؤنڈ کر دیتے ہیں, نہ وہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ وہ بنا کے تھک گئی ہوتی ہیں. اور ہم جب کھاتے ہیں تو کھانے سے لازمی بات ہے کہ مزاج میں سستی پیدا ہوتی ہے. اس سستی کی وجہ سے بڑی مشکل سے تراویح ختم ہوتی ہے. تراویح ختم ہوتے ہی دوسرا پاؤں مسجد سے باہر ہوتا ہے, کہ دوسرا پاؤں جہاں ہم تراویح پڑھتے ہیں وہاں پر. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جی ہمارا بزنس ہے, تو ہم کیا کریں 10 دن کے اندر قرآن مجید سن لیتے, بلکہ 20 دن تراویح نہیں پڑھتے. ایک صاحب میرے پاس ہے, بہت دیندار, بہت ہی ماشاءاللہ دیندار ساتھی اور بہت ہی ایماندار آدمی, بہت بڑا کام ہوگا. تو کہنے لگے کہ جی میں اس دفعہ 10 دن کی تراویح پڑھوں گا, تو اس کے بعد سے پھر میں انشاءاللہ 9:15 بجے اپنے کاروبار پہ جاؤں گا. مجھے کیوں بقیہ دن تراویح نہیں پڑھنی؟ تو بقیہ دن تراویح کہاں ہوتی ہے, تراویح قرآن مجید پڑھا ختم ہو. میرا کتنی عمر ہوگی؟ 56 سال. 56 سال عمر ہوگی. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ تراویح پورا رمضان پڑھنی. کہتے واللہ العظیم اس مسجد میں یہاں میرے پاس تشریف ہے, کہتے واللہ العظیم آج تک نہیں پتا تھا.
کہ تراویح بس قرآن سن لیا اس کے بعد تراویح ختم. تراویح ایک الگ سنت ہے، قرآن سننا ایک الگ سنت ہے. تو میں بات میری دوسری طرف نکل رہی ہے، لیکن یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم دیندار لوگ سمجھتے ہیں بس رمضان میں تھوڑا سا قرآن مجید پڑھ لیا، اللہ کی توفیق ہوئی تو کر لیں گے، نہیں تو دیکھا جائے گا. یہ ہمارے ارادے ہوتے ہیں، جب یہ ہمارے ارادے ہوں گے تو ہم کہاں عبادت کریں گے. کہتے بھی رمضان تقویٰ کا مہینہ، اور تقویٰ اور عبادت تو ایک الگ چیز ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تقویٰ عبادت سے بنتا ہے. تقویٰ عبادت سے بے شمار قرآن و حدیث سے دلائل. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہ نے پورا تقریباً 1.25 گھنٹہ اس کے اوپر بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں عبادت الگ ہے اور تقویٰ الگ ہے. عبادت تقویٰ کو بناتی ہے جب تقویٰ جا کے بلڈ ہوتا ہے، وگرنہ اس کے بغیر تقویٰ بن نہیں سکتا. تو اس رمضان میں ہم نے کچھ معمول بنانا ہے، ہم نے کچھ اعمال بنانے ہیں، مرتب کرنے ہیں کہ دیکھیں میں نے اس رمضان میں کم از کم 3 قرآن مجید مکمل کرنے ہیں. کیسے کرنے ہیں وہ میں اپنے ٹائم کو مینیج کروں گا. خیر، میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے جو لوگ کرتے ہیں عبادت میں مشغول ہوتے ہیں وہ صرف عبادت کی حد تک رہ جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے. لیکن صرف شاٹ مارنا مقصود ہوتا ہے یا چھکا کرانا مقصود ہوتا ہے. چھکا کرانا مقصود، چوکا شاٹ تو بہت زور سے مارا لیکن کیچ ہو گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. ہم شاٹ تو بہت زور سے مار لیں کہ 6 قرآن مجید مکمل کریں گے، لیکن اس کا جو مقصود ہے وہ ہم حاصل نہیں کر پاتے. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا مقصد کیا ہے. سارے محنت کرتے ہیں، سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا گول کیا ہے وہ ہمیں ڈیفائن نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں. مقصد اس میں یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم نے اللہ سے تعلق بنانا ہے. روزہ رکھ کے، عبادت کر کے، اللہ کے دین کی کوئی خدمت کر کے، اعتکاف کر کے، تبلیغی جماعت میں جا کے، خانقاہ میں جمع ہو کر، یا کسی دین کے کسی شعبے میں لگ جانے سے اگر ہمارا مقصد اللہ سے تعلق ہے اور تو رمضان کے آخر میں یہ بنا ہوا نظر آئے گا. اور یقین کیجئے ایک ایک عمل میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور بے شمار آپ جیسے لوگ جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے کوشش کی، جن کو سر پہ ٹوپی پہننا نہیں آتی، سر پہ ٹوپی نہیں پہنتے، جسم پہ سنت کے مطابق کپڑے نہیں پہنتے، لیکن کیا کیا 1 مہینے کے اندر کس طریقے سے چلنا ہے اس طریقے کے مطابق چلے. یقین کیجئے ان کا اللہ سے ایک لنک بنا ہوا نظر آیا. ایک لنک بنا، بھئی اگر آپ نے فلاں بندے سے رابطہ کرنا ہے فون کے ذریعے سے تو آپ کے پاس اسمارٹ فون ہونا ضروری ہے، آپ کے پاس اینڈرائڈ ہونا ضروری ہے، فون ہونا ضروری ہے. اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہمیں آپ کو مسلمان اور انسان ہونا ضروری ہے. مولوی ہونا ضروری نہیں ہے، محسن ہونا، قاری صاحب ہونا، حافظ صاحب ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اللہ سے لنک بنانا ضروری ہے. وہ ہم نے اس مہینے میں بنانا ہے. ویسے تو پورا سال بنانا ہے، لیکن اس مہینے میں کیا ہوتا ہے، اس مہینے میں ہمیں جو بھی کرتے ہیں 70 کا اسکوائر لگ جاتا ہے. یعنی اگر ہم 1 کمائیں گے تو 70 آئے گا. اس مہینے میں 70 کا اسکوائر لگ رہا ہے تو اس مہینے میں کام کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور وہ ایسے ہوتا ہے، دیکھیں اگر باؤنڈری اتنی مسجد جتنی ہو تو میں بھی 50 چھکے مار دوں گا، اور باؤنڈری بہت بڑی ہو تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بندہ چاہیے ہوگا جو چھکے مارنے کا ماہر ہو، ہے نا جی. تو اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت باؤنڈری چھوٹی کر دیتے، جو کرو گے میں 70 لکھوں گا، 1 کرو گے 70 لکھوں گا، فرض کو میں نفل کو میں فرض کے برابر لکھوں گا، فرض کو 70 کے برابر لکھوں گا. اس مہینے میں اللہ نے قریب باؤنڈری قریب دی، ہاں آؤ پار کر لو. کیسے کر لو؟ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا جمپ لگانا ہے تم نے، اور اتنا بڑا جمپ لگانا ہے کہ جتنا آج تک کسی نے لگایا نہ ہو. کہتے ابا اولمپکس والے بھی 14-15 فٹ لگا سکتے ہیں، میں کیسے لگا دوں؟ بیٹا دیکھنا تم سب کو کاٹ دو گے. بچے کو اٹھاتے ہیں اور جمپ لگا کے اتنا لمبا جمپ. اللہ اس مہینے میں ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں، تم ذرا قدم اٹھاؤ میں اٹھاؤں گا تمہیں. تو اللہ اس مہینے میں قرب دینے کو تیار ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے سمجھنا ہے کہ ہم نے اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنا ہے. دیکھیں جب اللہ کی رضا مقصود ہے تو جانور کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی رضا مقصود ہے. بہت سے آج کل ایسے لوگ ہیں بھی نماز میں اللہ کا قرب مقصود ہے تو نماز جماعت سے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ سے قرب اس طریقے سے ہوگا کہ ذکر اللہ کر لو تو ذکری فرقہ وجود میں ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا. تو
اللہ رب العزت حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کا قرب بیان کر اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا ہے کہ اس طریقے سے میرے قریب آؤ. چنانچہ یہ روٹ بتا دیے کہ یہ سڑک ہے، اس سڑک سے ہم آپ کو ملیں گے. چنانچہ وہ سڑک کیا ہے؟ وہ سڑک ہے عبادت کی، کہ عبادت اس لحاظ سے کی جائے کہ انسان کو فرق محسوس ہو. اور آپ یقین کیجئے 3 سے 4 دن اگر میں اور آپ صحیح نیت سے صرف دعا کر لیں، وقت پر صحیح نیت سے صرف دعا کر لیں، ہمارا روحانی درجہ پہلے سے بڑا ہوا ضرور نظر آئے گا، ضرور نظر آئے گا. اگر ہم صحیح طریقے سے دعا کے ساتھ نماز کو مزید بڑھا دیں، روحانی ترقی اندر سے ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. بہت لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہیں، بد نظری بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، موبائل پہ وقت بھی ضائع کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ معاملات بھی ہوتے ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ آپ کا فلاں ساتھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، آپ کیا کریں گے اس کو؟ تو میں نماز پڑھتا ہے، سچی پڑھتا ہے. آپ سب اس آیت کو جانتے ہیں جو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ہر بچہ جانتا ہے، ہر بڑا جانتا ہے. آپ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے اس سے فحشاء زناکاری سے روکتی ہے. یعنی ہمارے بڑے بڑے مجموعوں کے اندر کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملتا جو کہ زانی ہو، شرابی ہو، لیکن وہ نماز اس سے روکے گی. اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ کر کے بندہ بس ہو جاتا ہے، بہت بڑا گناہ کر دیا، اللہ معاف کرے، بد نظری ہوگی. لیکن ان الصلاۃ تنہی، نماز اس کو روکے گی. اور منکر، چور، بڑے بڑے مجموعوں کے اندر بیٹھے آپ کو چور نہیں ملتا. یار میں کوئی چور نہیں ہوں، میں عزت دار انسان ہوں، چور نہیں ہوں. کبھی انسان کے ساتھ بے احتیاطی ہو جاتی ہے لیکن چوری نہیں کرتا، جان بوجھ کے چوری نہیں کرتا. تو میں کوئی چور نہیں ہوں، لیکن نماز منکر یعنی چوری تک سے روکتی ہے. تو پھر کیا ہے کہ ہماری نماز اتنے بڑے گناہ سے تو روک دیتی ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے نہیں روک پا رہی. ہماری نماز ہمیں غصے سے نہیں روک پا رہی، ہماری نماز ہمیں تکبر سے روک نہیں پا رہی، ہماری نماز ہمیں ویڈیوز دیکھنے سے نہیں روک پا رہی، نامناسب ویڈیوز دیکھنے سے نہیں روک پا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی طرح نہیں ہو رہی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ اسی راستے سے ملتا ہے. ہمیں نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے یا تو ہمارا ٹائر پنچر ہے یا پھر ہم چل نہیں رہے، ہم صحیح طریقے سے اس راستے کو عبور نہیں کر پا رہے. تو طریقہ یہ ہے کہ ہم نے اس رمضان کے اندر اپنے روحانی درجے کو بڑھانا ہے اس طریقے سے، نماز کے طریقے سے، روزے کے طریقے سے. کیا طریقہ ہے اس کا؟ طریقہ صرف ایک سادہ بتاؤں، بہت طریقے ہیں، ایک سادہ طریقہ بتاؤں گا. میں اور آپ روزانہ ہم اپنی نیت کی تجدید کریں. تجدید کا مطلب ہے بار بار کرنا. پنکھا گھوم رہے نا، آپ یہاں پہ سونے کا پنکھا لگا دیں لیکن اس کو چلائیں نہیں، ہوا دے گا نہیں، ہوا دے گا. آپ بہت بڑا اے سی لگا دو، چلاؤ نہیں، ہوا کبھی بھی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم نیت کر لیتے ہیں لیکن نیت وہ سونے کا پنکھا ہے، وہ رکا ہوا ہے. تجدید کا مطلب اس کو پھر گھماؤ 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 گھماؤ، بار بار کریں، بار بار کریں، بار بار کریں. جب آپ ایک دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ دوبارہ نیت، اللہ جی روزہ میں نے کس لیے رکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کس لیے رکھا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یار اتنا بڑا ہو گیا پھر بھی روزہ نہیں رکھتا، ضد تو نہیں کر رہا روزہ. ایسا نہیں ہوتا، میں احتمالی بات کر رہا ہوں کہ اتنا بڑا ہو گیا روزہ نہیں. بچے کیا کہیں گے کہ ابا نے روزہ نہیں رکھا، بچے کیا کہیں گے اماں نے روزہ نہیں رکھا. اس نیت سے روزہ رکھو، لیکن اپنے ذہن کو کہیں نہیں بھائی تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. میں نے اللہ جی آپ کے لیے بھوکھا رہا ہوں، پیاس لگے اللہ جی آپ کے لیے پیاسا ہوں. نماز میں سجدے میں سر رکھیں تو دل ہی دل میں کہیں اللہ جی آپ کے قدموں میں سر رکھا ہے. بس آج اب بنا لیں اپنا، یعنی اپنے ساتھ خالص ہو جائیں، اپنی نیت کو بار بار اس طریقے سے کریں. یقین کیجئے ایک نماز کے بعد آپ کا درجہ بڑا ہوا محسوس ہوگا، فوراً نہیں محسوس ہوگا، 3-4 دن کے اندر آپ کو پتہ چلے گا میری دعا نے مجھے اندر سے بدلی کیا ہے. بس ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں، وقت ہمارا پورا ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک راہب تھا اور
وہ جس مندر میں راہب تھا اس مندر کے اندر ایک بت ہوتا تھا، اور وہ بت کہتا تھا ہاں بھائی خالد بھائی کل تم نے بت میں اتنے پیسے، تم نے یہاں پر میرے قدموں میں اتنے پیسے ڈالنے ہیں. کیسے بولتے پتہ نہیں کیسے بولتے. دوسرے کو کہتے بھائی تم نے فلاں کی حاجت پوری کرنی ہے. تیسرے کو کہتے یہ کیونکہ لوگوں کی باتیں سنتا تھا تو لوگوں کے مسئلے اس نے سنے ہوئے تھے. کسی کو کہتا تم نے اس کا مسئلہ پورا کرنا ہے، کسی کو کہتا. تو 60 سال یہ معاملہ چلا. جو حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار میں آئے تو انہوں نے اس مندر کے اوپر حملہ کیا اور سارے مندر کو خالی کرایا. جب خالی کرایا تو پھر کہا کہ ہاں اب بت سے آواز نکلواؤ. بت سے آواز ہی نہیں آئی. پھر پکڑا وہاں جو بڑا راہب تھا، اس کو کہا جی یہ قصہ کیا ہے؟ کا قصہ یہ ہے کہ بت کے پیچھے میں نے یہ لائن بچھائی ہوئی تھی، کچھ پائپ لگائے ہوئے تھے. ان پائپوں کے اندر میں بولتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بت کے اندر سے آواز آ رہی ہے. تو یہ میں نے ڈرامہ 60 سال تک کیا. تو حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے اچھا دیکھو تم نے خود کہا کہ تم نے پیچھے سے آواز لگائی، پھر بھی تم اس بت کے اوپر ایمان رکھتے ہو ہے جی. پھر بھی اس بت پر تمہارا ایمان ہے کہ یہ میرا خدا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے جو بات کہی بڑی زبردست بات کہنے لگے کہ میں کیا کروں، میں خود یہ جھوٹ بولتا ہوں کہ میں خدا بن کے جواب دے رہا ہوں، لیکن اپنے جھوٹ پر مجھے اتنا پکا یقین ہو گیا کہ مجھے آپ کے خدا پہ ایسا یقین نہیں ہے. سمجھیں؟ تو انسان جب بار بار ایک چیز کو ذہن میں دہراتا ہے، کہتا ہے، تو اللہ نے ہمارا دماغ ایسا بنایا کہ وہ چیز خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے. اللہ آپ سب کو صحت دے، آپ کے بچوں کو صحت دے. بچہ اگر ایک مرتبہ روتا ہے نا تو ماں باپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں روتا ہوتا، لیکن بار بار روتا ہے تو وہ دماغ میں اثر کرتا ہے. ایسے ہی بندہ جب اللہ کے سامنے ایک بار روتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں رو لے دیکھتا ہوں. جب اللہ بار بار روتا ہے، بار بار کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہاں اب اس کا ذہن ایسا بنا دو، اب اس کا دل ایسا بنا دو، اب اس کو کنورٹ کر دو. اور پھر وہ ہوتا ہے قربانی دینے والا، اور پھر وہ بنتا ہے جنید بغدادی، پھر وہ بنتا ہے مفتی اعظم، پھر وہ بنتا ہے شیخ الہند، پھر وہ بنتا ہے مجدد ملت. اس طریقے سے یہ طریقہ کار ہے آگے بڑھنے کا. رمضان اس کا موقع ہے، ہمیں اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے پڑھ لیجیے.